برائے تاجل ظہور امام زمان و صحت و سلامتی امام زمان بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياء برحمتہ ثم الصلاة والسلام على رسولہ المصدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، ہادی علی سا آقائے کمبر ملا مجھے. نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، ہادی علی سا آقائے کمبر ملا مجھے. کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے، صدقے میں پنجتن کے یہ منبر ملا مجھے. سب سے پہلے تمام تر شکر ہے، تمام تر حمد ہے اس خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہماری سانسوں کو اتنی مہلت عطا کی کہ ہم اس فرش عذاب پہ آئیں، سیدہ کو سیدہ کے لال کا پرسہ دے سکیں. کہ وہ پروردگار عالم جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کوئی اس کا بندہ اس سے قریب ہو جائے، اس کے گناہوں کو بخش دے، تو خداوند عالم اسے اس فرش عذاب کی طرف پلٹا دیتا ہے. خدا چاہتا ہے بندہ فرش عذاب پہ آئے، خود کو گناہوں سے پاک کرے، کیونکہ جتنی دیر تک ہم اس فرش عذاب پہ رہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہمارے گناہوں کو خدا مٹواتا چلا جاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کوئی بندہ خدا کے نزدیک ہوتا چلا جائے، اس فرش عذاب پہ پلٹا کے کہتا ہے یہاں آ کے دیکھو، یہاں پہ آ کے تم سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہو. کیونکہ اس فرش عذاب پہ ایک کمال رکھا ہے، جو کمال وہ ایسا کمال ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. علی جیسا کمال عطا کر کے خدا کہتا ہے تم کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو. جب تمہاری کوشش کمال تک تمہیں لے جائے گی تو خدا خود تم سے اوج کمال بن کے ملنے آئے گا. کیونکہ علی علیہ السلام کو خدا نے کہا ہے کہ علی کا لقب ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. علی علیہ السلام کو خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا عکس ہے. خدا پوری کائنات پہ قدرت رکھتا ہے، رازق خدا ہے، لیکن جو رزق کو تقسیم کرنے والی ذات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے. نعرہ حیدری، 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 کل ایمان، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا خود
اس کائنات پہ قدرت رکھنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق بھی خدا ہے، لیکن رزق کی تقسیم کا ذمہ علی علیہ السلام کے ذریعے پورا کرواتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں ایسا امام ہوں کہ میری رعیت میں، میری حکومت میں کوئی بھی بندہ مومن، یہاں تک کہ اس کائنات میں موجود حشرات الارض میں بھی کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے کہ جو ایک رات بھی بھوکا سو جائے۔ کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے جو ایک رات بھی بھوکا سو جائے اور علی کو سکون رہے، کیونکہ امیر کائنات وہ ہستی ہے، جب اللہ نے تقسیم کا جو ذمہ ہے وہ امیر کائنات کے ذمے لگا دیا کہ تقسیم رزق کی مولا امیر کائنات نے کرنی ہے، تو خدا نے کہہ دیا کہ میں ایسا رازق ہوں کہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں، کہ علی ایسے حکمران ہے، علی ایسے ہمارے بادشاہ ہیں، ایسے مشکل کشا ہیں کہ پتھر میں موجود کیڑا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، علی اسے بھی رزق دیتے ہیں۔ ہم لاکھا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ جیسی نعمت عطا کی، کہ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد خدا نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا بندہ مومن تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب ہم نے خود پہ خدا کی نعمت کا تجزیہ کیا، خود پہ اپنا تزکیہ نفس کیا کہ خدا نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، تو جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں خدا نے سب سے پہلے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت عطا کی ہے، آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہے، انسان کا پورا وجود دیکھا جائے تو خدا کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر اپنے وجود سے ہٹ کے دیکھیں، والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اس کائنات میں ہمارا آنا ہے، ہر چیز خدا کی نعمت ہے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سرزمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، ہر چیز نعمت خدا بندی ہے۔ کہا ہر چیز عطا کرنے کے بعد خدا نے کہا کہ میں نے صرف یہ چیزیں نعمتیں نہیں عطا کی، میں نے مخصوص لوگوں کو نعمت عظمیٰ جیسی نعمت عطا کی۔ کہا جب ہم سوال کرتے ہیں بار الہ نعمت عظمیٰ کیا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ علی کی ولایت کو نعمت عظمیٰ بنا کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا میدان زہرا پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعمت عظمیٰ خدا نے ہمیں دے دی کہ اگر ہم چاہیں بھی خدا سے دور ہونا تو اس نعمت عظمیٰ کا اتنا اثر ہے ہمارے وجود کے اندر کہ ہم خدا کی ذات سے دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ علی کو خدا نے بھیجا ہے اس کائنات میں اسی لیے تاکہ علی ہمیں خدا کے قریب لے کے جا سکے۔ کہا کہ خدا نے یہ جو ہمیں آئمہ طہار عطا کی ہیں، یہ جو پاکیزہ ہستیاں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کے جو نام ہیں وہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مشخص کیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے اسم اعظم میں تو خدا کہتا ہے میں محمود تھا تو انہیں محمد بنا دیا، میں اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، میں فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنا دیا، میں محسن تھا تو انہیں حسن بنایا، قدیم الاحسان تھا تو حسین بنایا۔ خدا کہتا ہے میں معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا۔ کہا کہ خدا کہتا ہے میں عالم الغیب والشہادہ تھا تو باقر العلوم بنا دیا۔ کہا خدا کہتا ہے میں صادق الوعد تھا، وعدے کو سچا کرنے والا تھا تو انہیں جعفر صادق بنا دیا۔ خدا کہتا ہے میں قاسم الغیث تھا تو میں نے موسیٰ کاظم بنا دیا، مجھے رضا پسند تھی تو میں نے علی رضا بنا دیا۔ خدا کہتا ہے مجھے تقی محبوب تھا، تقوی محبوب تھا، اسی لیے میں نے انہیں محمد تقی بنا دیا۔ کہا نقی ایسی ہستی ہے کہ خدا کہتا ہے نقاوت مجھے پسند تھی تو یہ علی نقی بن گئے۔ خدا کہتے ہیں میں عسکرانہ شان کا مالک تھا تو یہ حسن عسکری بن گئے، میں خود غیب میں تھا تو ایک پردہ غیب میں رکھ دیا۔ امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، قائم آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نظر نہیں آتا ہے، خدا پردہ غیب میں ہے، خدا کا نور ایسا ہے کہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، خدا ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح وقت کا امام ایسا امام ہے جو ہر لحظہ ہمارے قدم کے ساتھ قدم رکھتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا، وہ امام ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ کہا شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، مخلص کوئی تو قوم کا رہبر دکھائی دے۔
नजरें हैं मुंतज़िर के वो मंजर दिखाई दे, मुखलिस कोई तो कौम का रहबर दिखाई दे। या रब उठा ले अर्श पे मिंबर रसूल का, या हुक्म दे के वारिस मिंबर दिखाई दे। ये 4 जुमलों में शायर ने अपनी इल्तिजा को खुदा की बारगाह में लेके गया कि बार इलाह, हमें ज़रूरत है वक्त के इमाम की। आज का दिन भी इमाम ज़माना से मंसूब है। रोज़े जुम्मा आज के दिन के बारे में है कि आज के दिन कोई भी गरीब हो, कोई भी फ़कीर हो, दस्तरखान लगता है इमाम ज़माना का। जैसे आज हम इस जगह पे हैं तो ये वक्त के इमाम का दस्तरखान है। हमने यहाँ से अपनी इस्तात के मुताबिक लेना है। दस्तरखान पे दुनिया की हर किस्म की नेमत है। कहा वक्त के इमाम का जुम्मे के दिन दस्तरखान लगता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो शब जुम्मा हो या जुम्मे का दिन हो कोई भूखा सो जाए। ये जो 10 दिन गुजरे रोज़े आशूर, कहा कि रोज़े आशूर हुर बन के कोई हुसैन के पास आया है, हुसैन उसे अलैहिस्सलाम बनाया है। वक्त का इमाम आज रोज़े आशूर गुजरने के बाद भी हमारे सामने नहीं आ सके मौला, क्योंकि इसने खुदाबंदी नहीं हुआ, 313 मुकम्मल नहीं हुए, खुदा ने इसने ज़हूर नहीं दिया। लेकिन वक्त का इमाम ऐसा इमाम है कि जो हमें नज़र ना आते हुए हमारी हर मुश्किल में आसानी का बायस बनते हैं। अगर कभी हम महसूस करें हमारे दिलों में परेशानी है, हम रो रहे हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि रोते रोते दिल में तसल्ली उतरती जाती है। वक्त का इमाम कहता है वो तसल्ली मैं देता हूँ। कोई तन्हा हो, रो रहा हो, कोई आसरा ना हो, ख़ुद को गरीब जान रहा हो, कुछ नहीं है मेरे पास, मगर आंसू है कि वो बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे। कहा एकदम से एक वक्त, एक लहजा ऐसा आता है कि दिल को सुकून मिलने लगता है। रोने के बाद दिल को सुकून मिलता है। वो सुकून वक्त का इमाम है, जिसे खुदा ने हमारे कलूब में डाल दिया कि तुम्हारे दिल में तसल्ली बना के इमाम को डाला गया। या इमामे मुंतज़र अल अजल अल अजल, या इमामे मुंतज़र अल अजल अल अजल, वारिसे खूने हुसैन अल अजल अल अजल, या इमामे मुंतज़र अल अजल अल अजल। मशरूदिये ज़हूर इमामे ज़माना बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने खुदा के लारैब और बेऐब किताब में से एक आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। रिवायत के तफसीर के मुताबिक कि जिस वक्त ये आयत हबीब खुदा पे नाजिल हुई, हबीब खुदा पे कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, आयत नाजिल हुई। अब हबीब खुदा की ज़ुबान पे ये अल्फाज जारी हुए। क्या अल्फाज जारी कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कहा ये अल्फाज जारी हुए। ये जो हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं, इस हदीस किस्सा के रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हबीब खुदा के कदमों में बैठे थे। हबीब खुदा के लबों से ये आयात के अल्फाज जो हैं वो जारी हुए। अब परेशान हो गए, जाबिर सहाबी हैं, परेशान हो गए, परेशानी के आलम में पूछे, या रसूल अल्लाह आपने तिलावत की है, खुदा का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम ये जानना चाहते हैं, हम असहाब हैं, हम इताअत करने वाले हैं, हमने इताअत करनी है। खुदा कह रहा है इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की भी इताअत करते हैं, या रसूल अल्लाह हम उसके रसूल की भी इताअत करते हैं, मगर ये जिसकी तीसरी इताअत का हुक्म दे रहा है खुदा, ये तीसरी हस्ती कौन है कि जिसकी खुदा ने कहा उलिल अम्र मिनकुम, कि तुम्हारे दरमियान में साहिब अम्र है, कि जिसकी तुम्हें इताअत करनी है। अब रसूल खुदा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के कहते हैं, जाबिर तुम्हें नहीं मालूम कि ये उलिल अम्र कौन है? जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह कभी पहले सुना ही नहीं साहिब अम्र कौन है। आपको हम देखते हैं, आपको हम जानते हैं, हम आपके भाई को जानते हैं, मगर हमें ये भी नहीं पता कि उलिल अम्र कौन है। अब हबीब खुदा ने एक और आयत की तिलावत फरमाई। कहा जाबिर अगर तुम्हें इस आयत का तर्जुमा, इस आयत का मफ़हूम पता चल जाए, तुम्हें उलिल अम्र पता चल जाएंगे। क्या तिलावत फरमाया? कहते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। कि ए जाबिर खुदा कह रहा है कि बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो लोग हैं जो हालत रकूम में ज़कात देते हैं। कहा जिसने हालत रकूम में ज़कात दी वही इस वक्त में साहिब अम्र है मोहम्मद के बाद। कौन है जिसने हालत रकूम में ज़कात दी? कहा सुन्नी उलमा से पूछ ले, शिया उलमा से पूछ ले, मुकम्मल उलमाए दीन का जो इस आयत की तफसीर में इत्तेहाद है, मुत्तहिद फैसला है। कहा गया ये आयत अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल है कि अमीर कायनात ने रकू की हालत में ज़कात दे दी गरीब को। फ़कीर आया साइल बन के,
خدا کے در پہ آ کے اس نے مانگنا شروع کیا. اب مسجد میں مجمع ہے, مجمع عام ہے, صحاب بیٹھے ہیں, کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, مستحب نماز کا وقت ہے. حبیب خدا مسجد میں موجود, حجرے میں موجود تھے. سائل نے آ کے صدا بلند کی. سائل نے کہا ہے کوئی خدا کے نام پہ مجھے دینے والا؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, جب کسی نے نہیں دیا, امیر کائنات کی نماز ایسی نماز ہے کہ مولا خود معراج پہ ہوتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کا نام لینے سے, جس کے ذہن میں آ جانے سے ہماری غریب لوگوں کی, ہم حقیر لوگوں کی, گنہگار لوگوں کی نماز کو معراج مل جائے تو سوچے امیر کائنات کی نماز کیسی ہوگی. کہا 3 دفعہ صدا بلند کی, کسی نے کچھ عطا نہیں کیا. پھر اس بندہ خدا نے, فقیر نے, سائل نے شکوہ بلند کیا. شکوہ بلند کیا. کیا شکوہ کیا؟ آسمان کی جانب دیکھ کے کہتا ہے باری الہ تو گواہ رہنا, تیرے در پہ آیا تھا مگر کسی نے تیرے نام پہ نہیں دیا. یہ کہہ کے پلٹنے لگا. مولا کائنات رکوع کی حالت میں ہو کے انگلی کے اشارے سے زکوٰۃ دے دی. اب جو وہاں موجود تھے, مولا نے یہ عمل کیا, رسول خدا پہ آیت آ گئی. اب جو وہاں موجود تھے ان کے دل میں کچھ آیا کہ علی کی شکایت کرنی ہے, علی کی شکایت کرنی ہے. اب یہ نہیں جانتے تھے کہ اس زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا, کہ قرآن نے نازل ہونا تھا, علی نے زکوٰۃ دینی ہے تو قرآن آنا ہے. کہا اب کچھ موجود تھے, انہوں نے جیسے ہی رسول خدا کو مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھا, رسول خدا کے گرد سارے اکٹھے ہو گئے صحابی. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی نے آج یہ کر دیا, یا رسول اللہ علی نے آج یہ کر دیا. رسول اب مسکرائے. آتے ہی رسول خدا نے پہلے یہ پوچھا کہ آج زکوٰۃ کس نے دی؟ آتے ہی کہا نا کس نے زکوٰۃ دی. کچھ سمجھیے, آج جس نے زکوٰۃ دی اس کی آج کلاس لگے گی. مسکرا کے ہر کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نماز میں علی نے زکوٰۃ دی, یا رسول اللہ نماز میں علی نے زکوٰۃ دی. رسول مسکرائے, اپنے بھائی کے شانے کو تھپ تھپا کے, علماء بیان کرتے ہیں روایت کے الفاظ تھپ تھپا کے کہتے ہیں علی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ خدا نے کلام نازل کیا ہے. علی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ خدا نے قرآن نازل کیا ہے. کہا اتنا کہنا تھا. اب جو جل رہے تھے, جن کے دل میں علی کا بغض تھا, اب انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی. 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن تک وہ یہ تکرار کرتے رہے نماز میں. انگوٹھی دیتے, آیت نہیں آ رہی تھی, انگوٹھی دیتے, آیت نہیں آ رہی تھی. اب رسول خدا سے ایک شخص نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی آیت نہیں آئی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی, آپ کے پاس کوئی آیت نہیں آئی؟ رسول خدا مسکرا کے کہتے ہیں ہر کسی کے زکوٰۃ دینے پہ آیت نہیں آتی, یہ علی ہے جس کے زکوٰۃ دینے پہ آیت آتی ہے. حبیب خدا نے جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ آیت بیان کر کے کہا کہ جابر اب سمجھے یہ اولی الامر کون ہے. اولی الامر سمجھا رہے تھے نا جابر کو. کہا کہ اولی الامر میں سب سے پہلا میرا بھائی علی ہے, پھر علی کا بیٹا حسن ہے, حسن کا بھائی حسین ہے, حسین کا بیٹا سجاد ہے. کہا یہ اولی الامر ایسے ہے کہ سجاد علی ہے, نام علی ہے نہیں امام سجاد کا, علی کا بیٹا پھر محمد ہے. کہا جابر یہ 5 ہو جائیں گے, جب 5ویں کا زمانہ آئے گا تم ملاقات کر لو گے. کہا محمد کا پھر ایک بیٹا آئے گا جعفر, جس کا لقب میرے لقب, جس کا کنیت میری کنیت. کہا یہ مقام ہے اس کا کہ وہ صادق ہوگا. کائنات میں 2 صادق ہیں, ایک میں محمد صادق, ایک وہ جعفر صادق. کہا پھر اس صادق کا بیٹا کاظم ہے, کاظم کا بیٹا رضا ہے, رضا کا بیٹا تقی ہے, تقی کا بیٹا نقی ہے, نقی کا بیٹا عسکری ہے, اور ایک آخری حجت ہے کہ جس کو خدا نے میرا جانشین بنایا ہے وہ 12ویں ہے. خدا اس کو اپنی ایک ایسی صفت دے گا کہ جیسے خدا نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آئے گا. یہ 12 میرے جانشین ہوں گے کہ یہ قیامت تک قائم رہیں گے, قیامت تک قائم رہیں گے. اب امیر کائنات ایسی ہستی ہے کہ جن کے فضائل اتنے ہیں کہ خود مولا کائنات کے بارے میں رسول خدا کہتے ہیں کہ یا علی آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر میں بیان کر دوں, یا علی آپ کی فضیلت اتنی ہے اگر میں بیان کر دوں تو یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اگر مجھے لوگوں کی گمراہی کا خدشہ نہ ہو تو میں آپ کے فضائل کھل کے بیان کروں. اور محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, محمد و آل محمد بلندر صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا اتنی فضیلت ہے رسول خدا خاتم الانبیاء حبیب خدا کہہ رہے ہیں کہ یا علی اگر لوگوں کی گمراہی کا خدشہ نہ ہو تو میں آپ کے فضائل کھل کے بیان کروں. کہ آپ کے فضائل اتنے ہیں
کہ اگر پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، فرشتے لکھنے والے بن جائیں، جو درختوں کے پتے ہیں وہ کاغذ بن جائیں، آپ کے کلام کو لکھ کے، فضیلت کو لکھ کے فرشتے تھک جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر فضیلت علی اتنی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا کہ اگر ہم سنتے ہیں مولا کائنات کے فضائل بھی سنیں، مصائب بھی، تو مولا کا ایک دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفکرون، سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو۔ مولا کہتے ہیں میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہوں، پوچھو۔ ضربت لگی امیر کائنات، ضربت لگی 19 رمضان کو مولا نے اپنے قریب ترین اصحاب کو اکٹھا کر کے مولا نے کہا کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، مگر یہ کہ قلیل پوچھنا۔ میری حالت دیکھ رہے ہو کہ میں اس طرح سے بیمار بھی ہوں، ضرب لگ چکی ہے، زہر آلود تھی، پوچھ لو جو ضروری باتیں ہیں وہ پوچھ لو۔ اب مخصوص ترین جو بہت زیادہ قریبی تھے وہ موجود تھے، ایک صحابی ہیں ساسا ابن سہان، یہ کھڑے ہو گئے مجمع میں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ نے کہا ہے کہ کم پوچھنا، قلیل پوچھنا، مگر میرا سوال ایسا ہے کہ وہ قلیل نہیں ہے، میرا سوال بڑا طویل ہے، مولا اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں پوچھوں گا۔ مولا کائنات مسکرائے، کیونکہ قریبی ترین تھے نا، محبوب تھے ساسا ابن سہان، مسکرا کے کہتے ہیں ساسا آپ کو اجازت ہے، ساسا آپ کو اجازت ہے۔ اب یہ ساسا ابن سہان کون ہے؟ جو زائرین ہیں وہ جانتے، جب ہم عراق جاتے ہیں، جب مسجد کوفہ دیکھتے ہیں، مسجد کوفہ کے پاس تھوڑا نزدیک مسجد سہلہ موجود ہے، اسی کے سامنے دو بھائیوں کی جو ہے نا نام سے منسوب مسجد ہے، ایک زید ابن سہان سامنے، اور پھر سامنے جو ہے ساسا ابن سہان، یہ دونوں بھائی ہیں، امیر کائنات کے مخصوص قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں۔ اب کہا یا علی میرا سوال بڑا طویل ہے، مسکرا کے کہا کہ پوچھے آپ کو اجازت ہے۔ جب اتنا کہا نا کہ پوچھے، کہا یا علی میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے؟ یہ پوچھا، مولا کائنات مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں ساسا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے تو یہ کبھی عمل ہے، کبھی ترین، کہ اگر کوئی شخص اپنے منہ سے اپنی تعریف بیان کر دے یہ کبھی ہے، تعریف وہ جو کوئی غیر بیان کرے۔ کہا نہیں علی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ پھر امیر کائنات کہتے ہیں کہ ساتھ خدا نے اپنے حبیب سے قرآن میں کہا تھا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرو، جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرو، لوگوں کو بیان کرو کہ خدا کتنا عطا کرنے والا ہے، مگر یہ کہ تمہیں خدا کی معرفت نہیں ہے۔ کہا کہ جیسے خدا نے محمد مصطفیٰ کو کچھ مخصوص نعمتیں دی تھی، یہ خدا کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے میرے پہ کہ خدا نے مجھے فضیلت دی ہے، علی کو برتری دی ہے، علی مشکل کشا ہیں انبیاء کے۔ کہا یا علی اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ کیا کہا آگے سے؟ ساسا کہتے ہیں کیف یا امیر المومنین، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ افضل ہیں؟ آدم سب سے پہلے اس کائنات میں بھیجے گئے۔ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں کہ آدم کو خدا نے جنت میں رکھا، کافی عرصہ رہے جنت میں، رہ کے خدا نے ایک شجرہ ممنوعہ قرار دیا کہ آدم اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ کہا کہ اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، شجرۃ الیقطین، کچھ نے کہا کدو کا تھا، کہا بعض روایات مختلف ہیں، مگر مولا نے کہا کہ منع کیا تھا گندم کے درخت کے پاس نہ جانا۔ کہا پھر بھی وہ چلے گئے، آدم سے افضل ہوں میں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ نے منع کیا تھا گندم نہ کھانا، مگر آدم نے کھا لی، مگر میں وہ ہوں جسے خدا نے منع نہیں کیا، مگر میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی۔ کہا اتنا کہنا تھا۔ پھر سوال کیا ساسا نے، کہا یا علی آپ افضل ہیں کہ جناب نوح افضل ہے؟ سوال کیا، کہا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ کہا کیف یا امیر المومنین، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا نوح نے اپنے عرصے میں تبلیغ کی، 40 سال کا عرصہ تبلیغ کرتے رہے، جب کوئی بات نام بنی، کوئی دین نہ لے کے آیا، اسلام نہ مانا، نوح نے بد دعا کر دی، جناب نوح نے بد دعا کر دی کہ پروردگارہ روئے زمین پہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی منافق، کوئی بھی منکر نہ رہے، پروردگار تو ان پہ عذاب نازل کر دے۔ کہا میں نے حبیب خدا کے بعد 25 سال جو سخت ترین دور گزارا ہے، میں نے اتنی مشکل میں وقت گزارا ہے کہ نوح نے بھی ویسا وقت نہیں دیکھا، مگر میں نے علی نے بد دعا نہیں کی۔ کہا میں افضل ہوں کیونکہ میں نے بد دعا نہیں کی۔ کہا پھر سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں کہ ابراہیم افضل ہے؟ کہا میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جو ابراہیم کی آگ ہے اس کو گلزار بنانے والا میں ہوں، ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا میں ہوں۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا کہ ابراہیم نے، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا سے کہا پروردگارہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے،
کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو جس وقت ابراہیم نے کہا پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدا نے کہا کیا آپ کو یقین نہیں ہے میرے مردوں کو زندہ کرنے پہ؟ کہا پروردگار یقین ہے مگر دل کی تسلی کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا خدا نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا کہ ایسے زندہ کرتا ہوں، مگر میں وہ علی ہوں جس نے خدا کو دیکھا نہیں، خدا سے آج تک سوال نہیں کیا کہ پروردگار تو کیسے یہ کام کرتا ہے، مگر ہر بات پہ ایمان لایا۔ کہا میں نے خدا کی عبادت بھی کی تو ایسی کہ وہ مجھے نظر آنے لگا، عبادت کی ایسی کہ وہ مجھے نظر آنے لگا۔ وہ ایک نور ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا مگر یہ کہ دل کی آنکھوں سے، وہ ایک نور ہے، وہ کانوں سے سنائی نہیں دے سکتا، علی کہہ رہے ہیں، مگر دل کے کان سے اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، مگر میں نے علی نے اس کو دیکھا، میں افضل ہوا۔ کہا یا علی آخری سوال ہے۔ پھر مولا مسکرائے، کہا پوچھو ساسا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ افضل ہیں، عیسیٰ افضل ہے؟ علی آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ کہا کیف یا امیر المومنین، مولا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ عیسیٰ کو خدا نے آسمان پہ اٹھا لیا، مولا جبکہ ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ کہا عیسیٰ سے افضل میں ہوں کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، خدا نے جناب مریم جو کہ خدا کے گھر میں رہ رہی تھی کہا کہ اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے، نکل جاؤ مریم نکل جاؤ۔ مگر جب میرا اس کائنات میں آنے کا وقت آیا تو خدا نے میری ماں کو جو کہ اپنے پاک صحن میں بیٹھی تھی کہا کہ اے فاطمہ آ جاؤ، اے علی کی ماں آ جاؤ، کیونکہ تمہارا بیٹا وہ ہے جو میرے گھر کو عبادت خانہ بنائے۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری 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 کہا یہ فضیلت خدا نے دی ہے میرے پہلے جانشین کو۔ امیر کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرنے والے خود حبیب خدا ہیں، کیونکہ خود محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کہتے ہیں یا علی آپ کو کوئی نہیں جان سکتا مگر یہ کہ خدا اور محمد، رسول خدا نے کہا ہے، کہا یا علی مجھے محمد کو کوئی نہیں جان سکتا مگر خدا اور آپ علی۔ پھر کہا کہ اے علی اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا مگر میں محمد اور آپ علی۔ یہ تین ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کو جانتی ہیں، کوئی ان کے علاوہ نہیں جان سکتا۔ کہا اتنا کہنا تھا کہ جناب سلیمان، یہ رسول خدا نے ارشاد فرما دیا تھا سلیمان فارسی جن کے بارے میں حبیب خدا کہتے ہیں سلیمان منی اہل بیتی، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کہا جس وقت رسول خدا بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، امیر کائنات بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، اب سلیمان مسجد کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی ایک شخص نے مسجد سے نکل کے گئے گزر رہے تھے، کسی ایک شخص نے روک کے پوچھا سلیمان آپ جانتے ہیں مسجد میں کون ہے؟ سلیمان نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا کون ہے۔ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا اب اس نے آ کے مسجد میں دوبارہ دیکھا کہ کون کون موجود ہے، علی موجود ہے اور رسول خدا موجود ہے۔ پھر گئے، کہا سلیمان آپ نہیں جانتے مسجد میں کون ہے؟ پھر کہا نہیں میں تو جانتا ہی نہیں کہ مسجد میں کون ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب وہ شخص جو کہ سلیمان سے پوچھ رہے تھے کہ کون ہے مسجد میں، اب رسول خدا کی بارگاہ میں سلیمان فارسی کی شکایت لے کے آئے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سلیمان فارسی سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں مسجد میں کون ہے یا رسول اللہ، جب کہ وہ مسجد سے نکل کے گئے تھے، شکایت لگا رہے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ سلیمان کو بلایا جائے، سلیمان فارسی کو بلایا گیا۔ اب رسول خدا نے کہا سلیمان آپ کی شکایت آئی ہے۔ حبیب خدا مسکرا بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں، کہا سلیمان آپ کی شکایت آئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سلیمان خود مسکرائے، کہا یا رسول اللہ بیان کریں کیا شکایت آئی ہے۔ اب جو شخص پاس کھڑا تھا کہا کہ سلیمان میں نے آپ سے مسجد کے باہر پوچھا تھا کیا آپ کو معلوم ہے مسجد میں کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میں نہیں جانتا۔ کہا یہی بات میں نے جو کہی تھی کہ میں نہیں جانتا، میں یہ رسول خدا کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ اب رسول خدا مسکرا رہے ہیں کیونکہ مصلحت کو جانتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے علی کو جان سکتا ہوں، میں کیسے آپ کو جان سکتا ہوں کہ آپ کو جاننے کے لیے یا مجھے خدا ہونا پڑے گا یا مجھے علی ہونا پڑے گا، اور علی کو جاننے کے لیے یا مجھے خدا ہونا پڑے گا یا محمد ہونا پڑے گا۔ سلیمان نعرہ حیدری 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 خاندان زہرا پہ بلند کر صلوات۔ کہا نہ ہی میں خدا ہوں نہ ہی میں محمد مصطفیٰ ہوں کہ جو میں علی کو جان سکوں، نہ ہی میں خدا ہوں نہ ہی میں علی ہوں جو میں محمد مصطفیٰ کو جان سکوں۔ اتنی فضیلت ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا مگر یہ کہ صرف خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔
علی کا اتنا مقام ہے کہ اگر ہم آج بیٹھ کے علی علیہ السلام کا تذکرہ کریں، یہ محرم کا پورا عشرہ، پورا مہینہ، یہ سفر کا پورا مہینہ جو ہماری مجالس کے دن ہوتے ہیں، ان میں اگر ہم صرف مولا کائنات کو ذکر کریں، علی کی فضیلت پہ ذکر کریں، علی کی فضیلت کا تذکرہ کریں، بیان کریں، اور جب آخری دن ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم نے کیا بیان کیا ہے، تو ہم علی کی آئین کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ علی کا اتنا مقام ہے کہ ہم علی کی آئین بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ہمیں اتنی جو ہے فضیلت نہیں دی کہ ہم مقام علی کو پا سکیں، ہم علی کے مقام تک پہنچ سکیں۔ کہا کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کے چلیں، وسیلہ بنائیں یتیم ہستی کا، دعا کیا کرے کبھی کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ یتیموں کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ سے طلب کریں کہ اگر یتیم کی صدا بلند ہو کے خدا کی بارگاہ میں جائے تو سب سے پہلے عرش پہ ٹکراتی ہے۔ کوشش کیا کرے اگر کوئی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار دیا کرے، چاہے لاکھ ناراضگی ماں باپ سے، لیکن جب خبر ملے نا کہ دشمن کی کوئی بیٹی ہے جو یتیم ہو گئی ہے تو اس دشمن کی بیٹی کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا کرے، لاکھ ناراضگیاں سے۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ دیکھیں، تاریخ میں 3 بیٹیاں یتیم ایسی ہیں کہ جو اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر بعد بابا اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، اگر پتھروں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، دنوں پہ پڑتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ کہا اتنے مظالم ڈھائے گئے حبیب خدا کی لاڈلی دختر پہ۔ 3 یتیم ایسے ہیں جو بعد بابا نہیں رہ سکے۔ سب سے پہلی یتیم وہ ہستی ہے، نام ہے فاطمہ زہرا، وجہ تخلیق کائنات ہے، مگر بعد بابا یتیمی کا وقت ایسا آیا کہ وہی لوگ جو محمد سے اجازت طلب کرتے تھے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے۔ سیدہ کے در کو جلانے کے لیے آ گئے۔ علی جیسا شیر موجود ہے، علی جیسا امام موجود ہے۔ کہا جس وقت سیدی محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو غسل دیا گیا، غسال کی چیخیں بلند ہو گئی۔ غسال کون ہے؟ خود امیر کائنات کی ذات ہے۔ مولا نے خود جناب سیدہ کو غسل و کفن دیا تھا نا۔ آج جناب سیدہ کو جس وقت غسل دیا گیا، روایت کے الفاظ ہیں، علی کی چیخیں بلند ہوئی، علی کی چیخیں بلند ہوئی۔ کہا پاس کھڑی ایک ہستی موجود تھی، رو کے کہا مولا آپ شیر خدا ہیں، کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں؟ علی جیسے شیر نے دیوار کے ساتھ سر لگا کے رو کے کہا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، شکستہ پہلو تھا، پھر بھی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی رہی۔ فاطمہ علی کو معاف کرنا، اگر علی جانتے کہ اتنی شکستہ ہے پہلو سیدہ کا تو علی اپنی تعظیمیں معاف کر دیتے۔ فاطمہ علی کو معاف کرنا۔ کہا اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ سیدہ کا جنازہ اٹھا شب کی تاریکی میں، مخصوص چند ترین افراد تھے جو سیدہ کے جنازے پہ آئے۔ مدینے میں آج کوئی مرضائے حسرت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آئے، مگر تھی شہزادی کونین، جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ تاریخ دیکھیں، مدینہ پورا بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے، مگر سیدہ کے جنازے میں کوئی نہیں ہے مدینے سے۔ علی رات میں تلوار لے کے پہرا دیتے ہیں فاطمہ کی تربت کا کہ اگر مدینے والوں کو خبر ہو جائے فاطمہ کی تربت کون سی ہے تو لوگ فاطمہ کی تربت کو بھی نہ چھوڑیں۔ اتنے مظالم ڈھائے گئے۔ آج بھی ہم دیکھیں سیدہ کی تربت کو بقیع کی طرف رخ کر کے ذہنوں میں لے کے آئے نا کہ محمد کا روزہ دیکھے کتنا عالی شان ہے، لوگ جاتے ہیں محمد کی زری کو جا کے چومتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اسی نبی کی بیٹی ہے کہ تربت پہ سایہ نہیں۔ کا دوسری یتیمہ ہے علی کی یتیم،
پہلی یتیم خاتم الانبیاء کی بیٹی، دوسری یتیم علی کی بیٹی۔ بابا کے بعد شہزادی بابا کی زندگی میں 41 ہجری میں کوفے میں آئی تھی۔ بابا نے خود اونٹ کی مہار تھامی تھی۔ 61 ہجری میں بابا کے بعد آئی، ہاتھ پابند رسن ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، سر سے خون جاری ہے، بالوں سے چہرہ چھپایا ہے، رو کے شہزادی کہتی ہے کہ کاش کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ عالیہ خود کہتی ہے سجاد اس بازاری ہجوم میں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب عورتوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی اور آج خود بے ردا ہے، بے ردا آ رہی ہے شہزادی۔ اور ایک ایسی یتیم ہستی ہے کہ وقت کا امام رو کے کہتا ہے کہ میرا سلام اس یتیمہ پہ جو اتنی معصوم تھی کہ یتیمی کے مطلب کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ کون ہے یہ؟ کہ یہ 4 سال کا سینے پہ سونے والا تعویذ ہے۔ اگر باپ حسین ہو، بیٹی سکینہ ہو تو عجیب محبت ہے باپ بیٹی کی کہ بابا سینے پہ سلاتے ہیں تو سکینہ کو نیند آتی ہے۔ تیسری ہستی حسین کی یتیمہ کہ جس کو یہ تک نہیں پتا کہ یتیم کہتے کس کو ہے، کہ جس وقت حسین نے بیٹی سے ودا کیا، مقتل کی روایت ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین نے ہر کسی کے حصے کو تقسیم کیا تھا۔ 4 سال کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا آپ نے بیان کیا تھا محمد کی شریعت میں جہاں بیٹوں کا حصہ ہے بابا وہاں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بابا آپ نے سب کو حصے دیے، بابا سکینہ کو بھی کوئی حصہ دے رہے۔ کہا حسین آپ اکبر کو لے گئے، اصغر کو لے گئے، حسین صغرا مدینے میں رہ گئی۔ 4 سال کی یتیمہ سوال کر گیا، اب آپ سب کو لے گئے، سب کے حصے دے دیے، اب میرے حصے میں کیا آیا؟ مقتل کی روایت حسین نے خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی، معصومہ اتنی چھوٹی ہے، رو کے کہتی ہے بابا یتیم کہتے کس کو ہے؟ حسین نے رو کے کہا سکینہ جسے تماچے لگے بابا بچانے نہ آئے وہ یتیم ہوتا ہے۔ سکینہ جس کے ہاتھ پابند رسن ہو، کوئی چھڑانے والا نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے۔ جس کے گوہر اتر جائیں پہنانے والا کوئی نہ ہو، سکینہ وہ یتیم ہوتا ہے۔ مولا حسین یتیمی کا مطلب سمجھا رہے ہیں بیٹی کو۔ بابا چلے گئے، بیٹی یتیم ہو گئی۔ بعد بابا شہزادی بابا کو ڈھونڈنے مقتل کی جانب آئی، بی بی آئی بابا سے ڈھونڈنے کے لیے۔ جب بی بی کو پہلا تماچا لگا، رو کے بابا کو صدا دے کے کہتی ہے بابا اب سکینہ کو پتہ چلا یتیم کسے کہتے ہیں۔ بابا تماچا لگا، بابا نہ بچانے آئے، ارے گوشوارے چھنے، کان زخمی ہو گئے۔ رو کے کہا بابا پہنانا تو دور کی بات ہے، جو آپ نے پہنائے تھے شمر وہ بھی چھین کے لے گیا۔ بابا سکینہ کو صدا دے، بابا آپ جانتے ہیں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی سکینہ۔ کام مقتل میں لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک لاش ایسی تھی، سر موجود نہیں تھا بدن کے ساتھ، اس سر بریدہ لاش سے آواز آئی سکینہ بابا کی آغوش میں آ جا، سکینہ بابا سلائیں گے آج کی شب۔ کہا بچی ڈھونڈتی ڈھونڈتی آواز کا پیچھا کرتی سکینہ بابا کے سینے پہ آئی، سکینہ سو گئی۔ ارے ایسا وقت آیا شام غریبہ میں کہ جب بچوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، ایک بی بی رو کے کہتی ہے علی کی علی بیٹی، اے مشکل کشا کی بیٹی میری سکینہ نہیں مل رہی، بی بی مجھے سکینہ ڈھونڈ کے دے دیں۔ اب ایک ایسا وقت آیا مشکل کشا کی بیٹی نے دریا کی جانب رک کر کے کہا عباس سکینہ کھو گئی، عباس سکینہ کو ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ زینب خود مقتل میں اتری ہے، رو کے کہا سکینہ سکینہ پھپھو کو آواز دیجئے، سکینہ پھپھی اماں تلاش کر رہی ہے، سکینہ تمہاری ماں کو سکون نہیں آ رہا، سکینہ پھپھو کو آواز دو۔ کہ ایک سر بریدہ لاش سے آواز آئی زینب میری بیٹی بڑی مشکل سے سوئی ہے، نہ جانے کتنے تماچے لگے تھے، نہ جانے کیسے گور چھنے تھے، سکینہ سو نہیں پا رہی تھی۔ کہا سکینہ سو نہیں پا رہی تھی، زینب آہستہ بول، بھائی بہن سے کہہ رہے زینب آہستہ بول۔ سکینہ کے پاس شہزادی آئی، سکینہ کو آغوش میں لیا،
4 سال کی بیٹی کو لے کے آگوش میں زینب کہتی ہے سکینہ پھوپھی کی ایک بات کا جواب دے. سکینہ اس لاشی پہ سر نہیں ہے مگر تو نے کیسے پہچانا یہ تیرا بابا ہے؟ سکینہ سر نہیں ہے. کیا کرو کبھی کوئی بیٹی باپ کو اس حال میں نہ دیکھے جیسے سکینہ نے دیکھا. رو کے کہا سکینہ سر تو نہیں ہے تو نے کیسے دیکھا کہ یہ تیرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی جب شمر نے تماچا مارا، پھوپھی جب گوہر چھن گئے میں نے چچا کو صدا دی، کوئی آواز نہیں پائی. پھوپھی میں نے بابا کو صدا لگائی، بابا اتنے تماچے لگے ہیں. بابا سکینہ کا دامن جل گیا. کہا اس لاشے سے صدا آئی تھی سکینہ میری بیٹی میرے پاس آ جا، سکینہ بابا کی آگوش میں آ جا. پھوپھی مجھے بابا نے صدا دی تھی، سر نہیں تھا، بابا کی آواز پہچان کے میں وہاں آ گئی. اور سکینہ ایسے سفر کیا کربلا سے کوفہ سے شام کہ شہزادی خود کہتی ہے جب میں تھک جاتی میں پنجوں پہ سفر کرتی رہی. سید سجاد رو کے کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا میری بہن وہ ہے خود 4 سال کی ہے میرے پاؤں کے کانٹے نکالتی رہی. سکینہ سجاد کو معاف کرنا، سکینہ تم نے تو بھائی کے کانٹے نکالے، سکینہ بھائی تیرے کانٹے نہیں نکال سکا. سکینہ ہاتھ پابند رسم تھے، گلے میں توق تھی، سکینہ بھائی کیسے کانٹے نکالتا. سکینہ سجاد کو معاف کرنا. ایک وقت ایسا آیا شہزادی نے پانی پایا، سکینہ کو پانی ملا. بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہے. سکینہ 4 سال کی ہے، سید سجاد کے گلے میں توق ہے، ہاتھ میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. سجاد کی زنجیر جب گرم ہو جائے سجاد ایسے حال میں آ جاتے تھے کہ جیسے ابھی سجاد کی روح پرواز کرے گی. کہا سکینہ نے ایک کوزہ پانی پایا، لا کے وہ سجاد کی بیڑیوں پہ گرایا. سجاد تڑپ کے رہ گئے. رو کے کہا سکینہ تجھے اتنی پیاس لگی تھی تو نے پانی نہیں پیا. کہا بھیا پیاس سے زیادہ مجھے بھائی عزیز ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے اب سجاد چاہیے. کہا راستے میں جہاں جہاں پانی پایا سجاد کے اوپر گراتی رہی، زنجیر ٹھنڈے کرتی رہی. امام کہتے ہیں یہ وہ محافظ ولایت ہے، یہ وہ محافظ امامت ہے کہ جس نے کربلا سے کوفہ سے شام بھائی کی حفاظت کی ہے. کہا شام کا زندان آیا، زحمت تمام، شام کا زندان آیا. شہزادی نے خواب میں بابا کو دیکھا، عرصے سے بچھڑی ہوئی بیٹی باپ سے. اور میں بابا کو دیکھا، تڑپ گئی. جن کے باپ موجود نہیں ہے نا کبھی ان سے سوال کرے کہ اگر باپ نظر نہ آئے نا تو اور بات ہے، عرصہ بعد باپ خواب میں ملنے آتا ہے نا تو بیٹیوں کو چین نہیں ملتا. کہا کہ سکینہ کو شام کے زندان میں بابا ملنے آئے. سکینہ تڑپ گئی، سوئی شہزادی اٹھ کے رو کے کہتی ہے بابا سکینہ کو ساتھ لے جائیں، بابا سکینہ کو ساتھ لے جائیں. سکینہ کا زندان ایسا زندان تھا کہ جس میں ایک کھڑکی کھلتی تھی جو یزید کے قصر میں جاتی تھی، یزید کے قصر کے حجرے میں جاتی تھی. کہا جب یہ صدا سنی یزید سویا اٹھ گیا کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے. کہا سپاہیوں نے بتایا سجاد کی بہن ہے، حسین کی بیٹی ہے، 4 سال کی یتیمہ ہے. سید سجاد کو طلب کیا، پوچھا سجاد اپنی بہن کو خاموش کروا، اے قیدی اے باغی خاموش کروا. رو کے مولا کہتے ہیں اگر بابا کا سر دے دو تو وہ خاموش ہو جائے گی. کہا دعا کیا کرو کبھی کوئی بیٹی باپ کے سر کو ایسے نہ دیکھے جیسے سکینہ نے پورا سفر دیکھا. نیزے پہ بابا کا سر تھا، سکینہ کی نگاہیں نیزے پہ رہی. اب بابا کا سر تشت میں آیا، شام کے زندان میں تشت لایا گیا. سید سجاد کے ساتھ بابا کا سر لایا گیا. مولا تشت لے کے آئے، سکینہ سمجھی کھانا آیا. تشت پہ کپڑا تھا نا، بچی ہے معصوم، 4 سال کی بچی ہے. علماء بیان کرتے ہیں جب تشت ڈھکا ہوا آیا شہزادی کو لگا کھانا آیا. رو کے کہتی ہے بھیا سکینہ کو کھانے کی تو طلب نہیں ہے، سکینہ کو بھوک لگی ہی نہیں ہے. پھر مولا کو کہتی ہے بھیا نہ سکینہ کو پانی چاہیے نہ سکینہ کو کھانا چاہیے، بھیا بابا ملوا دو. سکینہ کی آج گزارش اتنی ہے، بابا لینے آئے تھے لیے بغیر چلے گئے. کہا تشت سے کپڑا ہٹا. 4 سال کی بچی نے تشت میں بابا کو دیکھا. رو کے ہر بیوی نے شام کے زندان میں کہا حسین ہمارے پاس، حسین
ہمارے پاس، حسین کسی کے پاس نہیں گئے، اب بیٹی کو باپ ملنے آیا ہے۔ دشت میں سے سر نے پرواز کی، جہاں سکینہ بیٹی تھی دشت میں سے سر اڑ کے سکینہ کی گود میں آیا۔ اب سکینہ نے بابا کو کیسے دیکھا، آبرو کٹے ہوئے تھے، لبوں سے خون جاری ہے، رگوں سے خون جاری ہے۔ سکینہ کے بابا کی دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں۔ سکینہ نے بابا کو سنوارنا شروع کیا، خاک کربلا صاف کرنی شروع کی، بابا کو سنوارنا شروع کیا، بابا کے بال سنوارے، چہرے سے پاک صاف کی، رو کے کہا بابا میں نے شام کے دربار میں دیکھا، بابا میں دیکھتی رہی ظالم آپ کو مارتے رہے، بابا میں نے کوفے کے بازاروں میں دیکھا۔ اب بی بی نے شکوے کیے، کہا جب سارے دن کے بعد رات میں باپ گھر آتے نا تو بیٹی کی محبت ایسی ہے، رات میں بیٹی شکایتیں کرتی ہے، بابا مجھے فلاں نے مارا، بابا مجھے ماں نے تھپڑ مارا، بھیا نے مارا۔ اب عرصے بعد بیٹی کو بابا ملے تھے، اب شکایتیں کرنے لگی بیٹی، رو کے کہا بابا میں نے کوفے کے بازاروں میں نے شام کے بازاروں میں دیکھا، بابا میری عمر کے بچے بابا کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، بابا میرے یتیم ہونے کے دن تھے۔ رو کے بھی شکوا کری ہے، حسین کے لب نہیں ہلے، حسین کے لب نہیں ہلے۔ رو کے کہا بابا میں نے دیکھا میری عمر کے بچے بابا کے ساتھ چلتے ہیں، بابا میرے یتیم ہونے کے دن تھے۔ پھر بابا سے کہتی ہے بابا میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتے آپ۔ جب بیٹی سوال کرے باپ جواب نہ دے تو بیٹی کا دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور بیٹی اندر سما جائے۔ اب سکینہ نے چند سوال کیا، حسین نے جواب نہیں دیے۔ رو کے کہا بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی، بابا میں دیکھتی رہی ظالم مجھے مارتے رہے، بابا آپ نے کچھ نہیں کہا۔ بابا کسی باپ میں اتنی ہوتی ہے ہمت کہ بیٹی کو تھپڑ پڑے باپ روک نہ سکے۔ کہا بابا میں تو آپ کی معصوم سکینہ تھی، بابا مجھے تھپڑ پڑا آپ بچانے نہیں آئے، بابا سید سجاد میرے بھائی کے ہاتھ بندھے تھے، بابا کوئی بچانے نہیں آیا، بابا میں بلاتی رہی آپ نہ آئے۔ کہا اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے آخری سوال کیا، آخری سوال کیا بیوی نے، ان جملے رحمت تمام۔ رو کے بی بی نے کہا بابا جب آپ میرے پاس سے گئے تھے 10 محرم کے دن، بابا جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے آپ بڑے پیاسے تھے، بابا پیاس اتنی تھی کہ کھلا ہوا منہ بند نہیں ہو رہا تھا، بند منہ کھل نہیں رہا تھا۔ اب بیٹی کو یاد تھی باپ کی پیاس۔ رو کے کہا بابا جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے آپ بڑے پیاسے تھے، بابا جس نے آپ کو مارا اس نے پانی پلایا۔ بیٹی کا سوال تھا، اب جب سوال کیا وہ کٹے ہوئے لب ہلے۔ رو کے کہا سکینہ تیرا بابا پانی نہ پی کے گیا، سکینہ بابا پیاسے چلے گئے، اتنا کہنا تھا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا نہ اکبر نے پانی پیا، نہ اصغر نے پانی پیا، نہ چچا عباس نے پانی پیا، بابا نہ میرے بابا نے پانی پیا، کیسے ممکن ہے سکینہ پانی پی لے؟ شکوے کرتی کرتی زبان خاموش ہو گئی۔ بھائی پاس آیا، وقت کا امام اتنا غریب تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاس آ کے بہن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبھسے کی، رو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کو رونے والی دنیا سے چلی گئی، اتنی غربت ہے سجاد پہ، بہن کو کفن نہ دے سکے۔ ہم یہی سنتے آئے ہیں سجاد کی غربت اتنی تھی، شام کے زندان میں مولا کفن نہیں دے سکے۔ کہا غربت امام نہیں تھی، سکینہ کی حالت ایسی تھی جب بدن سے کتا اتارنے لگتے گوشت ساتھ اترتے جاتا۔ رو کے کہتے سکینہ معاف کرنا، غربت ایسی ہے کفن نہیں دے سکتا۔ کائنات میں جب 2 جنازے اٹھے، 2 اماموں نے بیان کیا، ایک علی ہے۔ رو کے جب سیدہ کو دفن کرنے لگے، سیدہ کو دفن کرنے لگے، رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لے، یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے، جیسے فاطمہ مجھے دی تھی ویسی نہیں رہی، یا رسول اللہ شکستہ پہلو ہے، محسن شہید ہو گیا، یا رسول اللہ پسلیاں ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ امانت لے لے، علی کی برداشت نہیں ہے۔ کہا ایک وہ علی تھا جو رو کے کہہ رہا تھا امانت لے لے، آج کی شام کے زندان میں علی ہے، رو کے کہتا ہے بابا اے غریب کربلا آئیے سکینہ کو لے جائیے۔ کہا سجاد اتنا غریب ہے، سکینہ کو دفن کرنے کی سکت نہیں رکھتا، بابا ہاتھوں میں زنجیریں ہیں،
بابا سکینہ کو لے جائیے. کہا ایک قبر ملی, قبر میں جب دفنانے لگے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. سید سجاد روئے جا رہے ہیں, جس کے ہاتھ ہیں وہ رو کے کہتے ہیں سجاد کیوں روتے ہو. عقل کی روایت ہے, رو کے کہتے ہیں سجاد کیوں روتے ہو. بہن کے سوالوں نے پریشان کیا ہے, رو کے کہتے ہیں نہیں. سید سجاد کہتے ہیں نہیں. کہا بہن کو کفن نہیں ملا اس لیے پریشان ہو. کہا نہیں. کہا پھر کیوں پریشان ہو. رو کے کہا سجاد اتنا غریب ہے کہ سکینہ کو دفن کرنے کے لیے شام کا زندان ہے, غریب الوطن ہے, سجاد خود دفن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سجاد کی حسرت ہے. رو کے کہا بابا اپنی امانت لے لیں, بابا سجاد کو معاف کرنا, جیسے سکینہ مجھے دی تھی اب ویسی نہیں رہی. بابا چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں, بابا کانوں سے گوشوارے چھن گئے, بابا بالوں میں خاک کربلا, بابا ہاتھوں میں رسن کے نشان. بابا سکینہ کو لے جائیے. سجاد کی برداشت نہیں ہے اتنی, بہن کو اس حال میں دیکھے. کہا اتنا کہنا تھا, لہد سے 2 ہاتھ نکلے. سید سجاد سے کہا سجاد میری لاڈلی مجھے دے دے. سجاد سکینہ لوٹا دے کہ تو نے اپنا کام پورا کیا, یہ محافظ امامت بنی. سجاد رو کے مدینے میں کہتے ہیں, سجاد کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا. آخری روایت زحمت تمام. سید سجاد سے سوال کرنے والے نے پوچھا مولا کوئی ایسا دکھ ہے جو بھول نہ پائے کبھی. مولا کوئی ایسا دکھ جو قبر میں بھی آپ کو رلائے گا. سجاد رو کے کہتے ہیں میں سجاد بھول نہیں سکتا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسی کیا بات ہے جو سجاد نہیں بھول سکتا. مولا آپ علی کے علی پوتے ہیں. رو کے کہتے ہیں میری بہن 4 سال کی تھی, میرے ہاتھوں میں زنجیر تھی, میری گردن میں توق تھی, میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی. بہن کا جنازہ تھا, میں اسے دفنا نہیں سکتا تھا. میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا باقر میری مدد کرو کہ میں نے تمہاری پھپھو کو دفنانا ہے. باقر میں نے اسے دفنانا ہے, تو نے میری مدد کرنی ہے. میں سکینہ کو اٹھاؤں گا, تو میری زنجیروں کو اٹھانا. یہ اتنا وزن ہے, میں ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں اٹھا سکتا. سجاد اتنا غریب ہے, سجاد اتنا بیمار تھا, بہن کو دفنا نہیں سکا. کہا سجاد قبر میں بھی بھول نہیں پائے گا. سجاد قبر میں نہیں بھول سکتا کہ کیسے سکینہ کو دفن کیا. کہا سجاد کبھی نہیں بھول سکتا کیسے سکینہ کو تماچے لگے. بھائی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بھائی کے سامنے بہن کو تماچا مارے. کہا میں نے وہ برداشت کیا. کہا کوئی بھائی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بہن کے سر سے ردا چھنے. کہا میں نے وہ منظر دیکھا. میں سجاد کیسے نہ خون کے آنسو رہوں کہ جس نے اپنی پھوپھیوں کو اپنی ماؤں کو بے ردا و بے پردہ دیکھا. سجاد کیسے گوارا کرے کہ شام کے اس شرابی ماحول میں مائیں بھی برہنہ تھی, بے پردہ و بے مکنہ تھی. کیسے برداشت کرے. 4 سال کی بہن تھی کہ جو بار بار پوچھتی تھی سجاد ہم وطن کب جائیں گے, کہ ہر کوئی وطن آ گیا سکینہ وطن نہ آئی. کہ خدا سے طلب کرے خدایا تجھے واسطہ اسی سکینہ کا, خدایا تجھے واسطہ اسی سکینہ کے سوالوں کا. کہ سجاد رو کے کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کرتا. سکینہ کے سوال ایسے ہیں کہ جنہوں نے سجاد کو بیمار کر دیا. سجاد خود رو کے کہتے ہیں کہ سکینہ ایسے سوال کرتی تھی کہ میری آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا. میں سکینہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تھا. خدایا تجھے انہی سوالوں کا واسطہ, تجھے معصومیت جناب سکینہ کا واسطہ, تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ کہ جس کو یتیمی کا مطلب نہیں پتا. اور الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. اور الہ بی بی زینب کی لٹی ہوئی ردا کا واسطہ, راب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ, بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ, بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ. بار الہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. بار الہ یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاتر السماوات والارض بحق فاطمہ زہرا, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید کربلا. بار الہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کا, جناب سیدہ کی یتیمی کا. بار الہ تجھے علی کی علی بیٹی کی مشکلات کا واسطہ, تجھے امام حسین کی پریشانیوں کا واسطہ, علی مشکل کشا کی مشکلوں کا واسطہ, زینب کی مشکلوں کا واسطہ, زینب کی پریشانیوں کا واسطہ, جناب سیدہ کی پریشانیوں کا واسطہ. بار الہ وقت کے حسین کو اذن ظہور عطا فرما. یا رب فاطمہ بحق فاطمہ,
ختم فاطمہ زہرا کا انتظار ہو کہ پردہ غیب سے ظہور امام ہو. اللہ جو غیبت امام کا واسطہ تجھے آج کے دن کا واسطہ کہ جو وقت کے امام سے منسوب ہے. اللہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں امام زمانہ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی ہے، خود ذوالجناح پہ سوار ہے. تو خدایا تو اذن ظہور عطا فرما، میں مہدی ظہور کروں، میرے شیعوں کو نجات ملے. بار الہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ایک ظہور امام مانگتے ہیں، ایک کربلا مانگتے ہیں. بار الہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے سب کچھ تیرے نام پہ دے دیا، اور تیرا یہ وعدہ ہے جب تک کائنات رہے گی نام حسین رہے گا. بار الہ تو ہمیں حسین عطا کر دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. بار الہ واسطہ محمد وال محمد کے وسیع دسترخوان کا، رضا بادشاہ کی بادشاہی کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کے وسیع دسترخوان کا واسطہ. بار الہ جو مومنین حاضرین ہیں جو نہیں آ سکے، بار الہ تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما. بار الہ جس رزق میں سے اس مجلس کا، اس نیاز کا اہتمام کیا گیا، بار الہ اس میں وسعت عطا فرما. بار الہ رضا بادشاہ کی بادشاہی کا واسطہ، رضا بادشاہ کے وسیع دسترخوان کا واسطہ، ہمارے گھروں کے دسترخوان میں، ہمارے جامع کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما. بار الہ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بار الہ نام بنام ہم اپنے مرحومین کو اس مجلس کے ثواب میں شامل کرتے ہیں. بار الہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا فرما. بار الہ انہیں قبور میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. بار الہ ہر بندہ مومن کے دل کی حسرت ہے دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین. بار الہ ہم سب کو اربعین عاشور کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کی پہلی بھی یہی دعا ہے، آخری بھی یہی ہے، ختم فاطمہ زہرا کا انتظار ہو کہ پردہ غیب سے ظہور امام ہو. ماتم حسین.